بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر عصمت زہرا زیدی آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم جس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام، اسلام کی مثالی خاتون۔ مؤلف اس کے ہیں آیت اللہ ابراہیم امینی اور مترجم ہیں حجت الاسلام اختر عباس۔ آئیے ایک ایک کر کے اس کے صفحات پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ زہرا علیہ السلام، اسلام کی مثالی خاتون۔ مؤلف آیت اللہ ابراہیم امینی، مترجم حجت الاسلام اختر عباس، پبلشر انصاریان پبلیکیشنز قم۔ دوسری طبعہ 1991، تیسری طبعہ 2003، چوتھی طبعہ 2005، چھاپہ خانہ سامن الائمہ قم۔ تعداد 2000 نسخہ، تعداد صفحات 292۔ اس کا سائز لکھا ہوا ہے کتاب کا، اس کے علاوہ ISBN نمبر ہے جو فارسی کے ڈیجٹس کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ انصاریان پبلیکیشن، پوسٹ باکس نمبر 185، قم، جمہوریہ اسلامی ایران۔ ای میل بھی انہوں نے دیا ہے، فون نمبر ہے ان کا جو کہ فارسی کے اس میں لکھا ہوا ہے الفابیٹس میں، اور ای میل ہے ansarian@noornet.net۔ اگلے صفحے کے اوپر اہدا یعنی ہدف یعنی اہدا اس کا لکھا ہوا ہے کہ اسلام کی نمونہ مستورات کے لیے اور ایران کی شہید پرور خواتین کے لیے ایک ہدیہ۔ اگلے صفحے سے اس کی فہرست شروع ہو رہی ہے۔ فہرست میں صفحہ نمبر 9 اور 10 پر انتصاب اور پیش لفظ موجود ہیں۔ اس کے بعد اس کے کل 7 حصے ہیں۔ حصہ اول صفحہ نمبر 15 سے لے کر صفحہ نمبر 48 تک ہے، جو ہے ولادت سے ازدواج تک کی زندگی کے بارے میں۔ اس کے بعد حصہ دوم ہے جناب فاطمہ علیہ السلام کی شادی، یہ صفحہ نمبر 48 سے لے کر صفحہ نمبر 74 تک ہے۔ صفحہ نمبر حصہ نمبر سوم فاطمہ زہرا علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں، صفحہ نمبر 75 سے صفحہ نمبر 106 تک، اور اس کے باقی جملہ ٹاپکس اس کے اندر سب ہیڈنگز کے طور پر موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 107 سے لے کر صفحہ نمبر 148 تک حصہ چہارم ہے، جس میں فضائل حضرت زہرا علیہ السلام موجود ہیں۔ حصہ پنجم میں جناب فاطمہ علیہ السلام باپ کے بعد، اور یہ ہے اس کے ٹاپکس موجود ہیں صفحہ نمبر 149 سے لے کر صفحہ نمبر 114 تک۔ یہ حصہ ششم ہے جناب فاطمہ زہرا موت کے نزدیک، صفحہ نمبر 215 سے صفحہ نمبر 243۔ حصہ ہفتم ہے حضرت زہرا کا ابو بکر سے اختلاف اور اس کی تحقیق، اور یہ صفحہ نمبر 244 سے لے کر آخر تلک اس کے ٹاپکس موجود ہیں۔ اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 9 پر انتصاب ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ پروردگارہ، تیرے سوا شہید کے حقیقی مرتبے سے کوئی واقف نہیں کہ انہوں نے اپنی ہستی کو تیری راہ میں قربان کر دیا۔ ان کا انسانیت پر عظیم احسان ہے کہ جس کا صحیح عوض تو ہی دے سکتا ہے۔ خداوندہ، اگر اس معمولی کوشش کا تیرے نزدیک کوئی ثواب ہو تو میں اسے اسلام کے پاکیزہ شہداء اور بالاخص ایران کے انقلاب اسلامی کے شہداء اور انقلاب کے عظیم رہبر حضرت آیت اللہ العظمیٰ نائب امام زمان آقا خمینی کے ایثارگر رفقا کو ہدیہ کرتا ہوں، اور یہ معمولی ہدیہ پیش کرتے ہوئے امیدوار رہوں گا کہ وہ پروردگار کے سامنے نگاہ لطف کریں گے۔ معذرت خواہ مؤلف۔ مترجم کی تمنا بھی وہی ہے جو کہ مؤلف کی ہے، من جانے مترجم۔ صفحہ نمبر 10 پر اور صفحہ نمبر 11 پر پیش لفظ لکھا گیا ہے، جو کہ صفحہ نمبر آگے کنٹینیو ہو رہا ہے، میں آپ کے ساتھ پڑھتی جاتی ہوں۔ پیش لفظ: جن لوگوں کو تاریخ سے لگاؤ رہا ہے اور جنہوں نے اپنی عمر کا کچھ حصہ مردوں اور مشہور عورتوں کے حالات زندگی کے مطالعے میں صرف کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کے مختلف اغراض ہوں۔ بعض لوگوں کی تاریخی کتابوں کے مطالعے سے غرض وقت کا کاٹنا ہوتا ہے، اور وہ فراغت کا وقت تاریخی کتابوں کے مطالعے میں صرف کرتے ہیں۔ وہ تاریخ اس غرض سے پڑھتے ہیں کہ وقت گزاری کے ساتھ تعجب آور اور جاذب نظر کہانیاں یاد کر لیں، اور پھر انہیں دوستوں کی محفل میں آب و تاب سے بیان کریں۔
لیکن ایک گروہ کی غرض تاریخ کے مطالعے سے اس سے بالاتر اور قیمتی ہوا کرتی ہے۔ وہ بزرگوں کے حالات کا اس غرض سے مطالعہ کرتے ہیں کہ اس سے زندگی کا درس حاصل کریں۔ وہ تاریخ میں ان کی عظمت اور کامیابی کا راز معلوم کرتے ہیں تاکہ ان کے اعمال اور افعال کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ قرار دیں۔ اسی طرح قوموں کی اور افراد کی شکست اور انحطاط کے عوامل اور اسباب کو معلوم کرتے ہیں تاکہ خود ان میں گرفتار نہ ہوں اور اپنے معاشرے کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح جو عظیم پیغمبروں کے مفصل حالات اور ائمہ اطہار اور دوسرے دینی افراد کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گروہ کا مقصد سوائے وقت گزاری اور مشغول رہنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پیغمبروں اور اماموں کے مناقب اس لیے پڑھتے ہیں کہ تعجب آور اس سے حفظ کریں اور ان کا مجالس میں تذکرہ کریں اور ساتھ ساتھ وقت بھی کٹتا جائے۔ وہ عجیب و غریب واقعات کے پڑھنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور تذکرہ اہل بیت کے مراثی اور فضائل کے سننے کے ثواب پر ہی قناعت کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا گروہ ایک ایسے انسانوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیوں کے حالات کا مطالعہ اس غرض کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی عظمت اور محبوبیت کے راز کو معلوم کریں اور ان کی زندگی اور روش کے راستے جو در حقیقت دین کا صراط مستقیم ہے حاصل کریں اور ان کے اعمال اور کردار سے زندگی کا درس حاصل کریں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ اکثر لوگ جو ائمہ علیہم السلام کی تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ پہلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ غالباً پیغمبروں اور ائمہ اطہار کے مناقب کی کتابیں تعجب خیز بلکہ بسا اوقات مبالغہ آمیز واقعات سے مملو پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی اجتماعی اور سیاسی اور اخلاقی زندگی کو اور ان کی رفتار اور کردار اور گفتار کو بطور اختصار بیان کر دیا جاتا ہے۔ ہر ایک مسلمان نے پیغمبر اور ہر ایک امام کی کئی اور تعجب انگیز داستانیں تو یاد کر رکھی ہوں گی، لیکن ان کی اجتماعی زندگی اور ان کے انفرادی اعمال و کردار اور ان کا ظالموں اور اسلام دشمن حکومت کے برتاؤ سے مطلع تک نہ ہوں گے۔ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زہرا علیہ السلام کی زندگی کے دوسرے پہلو کی تحقیق کی جائے اور اسے مورد تجزیہ اور تحلیل قرار دیا جائے۔ اسی وجہ سے اگر بعض مناقب یا قصے یہاں ذکر نہیں کیے گئے تو اس پر اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ اصلی غرض یہ ہے کہ حضرت کی شخصیت کو زندگی اور اخلاق اور رفتار کے لحاظ سے واضح کیا جائے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اس بزرگوار کی زندگی اس قدر مبہم رکھی گئی ہے کہ جس کا ذکر اسلام کے ابتدائی مدارک میں بہت کم ملتا ہے۔ آپ کی زندگی کو ابہام رکھنے کی کئی ایک وجہ ہیں۔ پہلی وجہ آپ کی زندگی مختصر تھی اور 18 سال سے متجاوز نہ تھی۔ آپ کی آدھی زندگی بلوغ سے پہلے کی بہت زیادہ مورد توجہ قرار نہیں پائی، بلوغ سے موت تک کا فاصلہ بہت زیادہ نہ تھا۔ اور دوسری وجہ، چونکہ آپ کا تعلق صنف نازک سے تھا اور آپ کی اکثر زندگی گھر کی چار دیواری کے اندر بیت گئی، لہٰذا بہت تھوڑے لوگ تھے جو آپ کی داخلی زندگی سے صحیح طور پر واقف تھے۔ تیسری وجہ، اس زمانے کے لوگوں کے افکار اتنے بلند نہ تھے کہ وہ پیغمبر اسلام کی دختر جو اسلام کی مثالی خاتون تھی کی قدر و قیمت کے اتنے قائل ہوتے کہ ان کی زندگی کی جزیات کو محفوظ کر لینے کو اہمیت دیتے۔ بہرحال اگرچہ آپ کی زندگی کے جزیات کو کامل طور پر اور آپ کی رفتار و کردار پر جو اسلام کی خاتون کا نمونہ تھے مکمل طور پر محفوظ نہیں کیا گیا، لیکن ہم نے اس مقدار پر جو اس وقت تاریخ میں موجود ہیں ان سے آپ کی شخصیت کا تجزیہ کر کے بیان کیا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات مجبور ہو کر بعض معمولی تاریخ نویسوں کے حوالے اور نقل پر اکتفا کر کے نتیجہ اخذ کیا ہے اور اسے مورد تجزیہ اور تحلیل قرار دیا ہے۔ ہیڈنگ ہے مثالی خاتون۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق اور ترقی کے لیے خاص احکام اور قوانین وضع کیے ہیں۔ ایک دستور ہے کہ جس سے اسلام کی شائستہ خاتون اور اس کی اسلامی تربیت کے آثار اور نتائج کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ صدر اسلام کی ان خاتون کی زندگی کو کامل طور پر معلوم کیا جائے کہ جن کی تربیت وحی کے مالک نے کی ہو اور ان کی زندگی کے تمام جزیات کا
دقیق نظر سے مطالعہ کیا جائے۔ حضرت زہرا علیہ السلام تمام اسلامی خواتین میں درجہ اول پر فائز ہیں، کیونکہ صرف یہی وہ ایک خاتون ہیں جن کا باپ معصوم ہے اور شوہر معصوم اور خود بھی معصوم ہے۔ آپ کی زندگی اور تربیت کا ماحول عصمت و طہارت کا ماحول تھا۔ آپ کا عہد طفلی اس ذات کے زیر سایہ گزرا جس کی تربیت بلا واسطہ پروردگار عالم نے کی تھی۔ امور خانہ داری اور بچوں کی پرورش کا زمانہ اسلام کی دوسری عظیم شخصیت یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں گزارا۔ اسی زمانے میں آپ نے 2 معصوم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تربیت فرمائی اور 2 جرت مند اور شیر دل اور فداکار بیٹیوں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو اسلامی معاشرے کے سپرد کیا۔ ایسے گھر میں واضح طور سے احکام اسلامی اور تہذیب اسلامی کے رواج کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور اس میں اسلام کی پاکیزہ اور مثالی خاتون کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہماری روش، یہ ہیڈنگ ہے، ہماری روش۔ لکھنے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گروہ ہے کہ جو ان مطالب کو معتبر اور پرارزش شمار کرتا ہے جو اہل سنت کی کتابوں اور مدارک میں موجود ہوں، اور ان مطالب کو کہ جو صرف شیعوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہوں نقل کرنے سے بالکل پرہیز کرتا ہے، بلکہ ان کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو صرف ان مطالب کو صحیح اور معتبر قرار دیتا ہے جو شیعوں کی کتابوں میں موجود ہوں، اور ان مطالب کے نقل کرنے سے گریز کرتا ہے جو صرف اہل سنت کی کتابوں میں پائے جاتے ہوں۔ لیکن ہماری نگاہ میں دونوں افراط و تفریط میں مبتلا ہیں، بہت سے حقائق کو نظر انداز کر جاتے ہیں چونکہ وہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے حقائق بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں جو شیعوں کی کتابوں میں موجود نہیں ہوتے، اور شیعوں کی کتابوں میں ایسے حقائق بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہوتے۔ شیعوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور بہت سے مطالب کو ائمہ طاہرین علیہ السلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے، چونکہ یہی حضرات علم کے لیے مرجع بتلائے گئے ہیں، نقل کیا ہے۔ زمانے کے لحاظ سے شیعہ مؤلف سنی مؤلفین سے مقدم ہیں۔ یہ انصاف سے دور نظر آتا ہے کہ بعض سنی مؤلفین شیعوں کی کتابوں اور مدارک سے قطع نظر کرتے ہوئے ان مطالب کے نقل سے گریز کریں جو سنی کتابوں اور مآخذ میں نہ پائے جاتے ہوں۔ یہ حضرات حد سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں کے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کتابوں کے تمام لکھنے والے حقیقت کے عاشق اور ہر قسم کے تعصب سے خالی اور مبرہ تھے، اور انہوں نے تمام حقائق اور واقعات کو لکھ ہی دیا ہے۔ جب ان کتابوں میں کوئی مطلب نہ پایا جاتا ہو تو وہ لازماً مطلب بے بنیاد ہوگا، حالانکہ ایسی سوچ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو شخص بغیر جانبدار ہو کر اہل سنت کی کتابوں اور مدارک کا دقت سے مطالعہ کرے بلکہ ایک ہی کتاب کی متعدد طباعت دیکھ لے تو اس کا یہ حسن ظن اور خوش بینی بے بنیاد نظر آئے گا، اور اس طرح نظر نہیں آئے گا کہ تمام لکھنے والے تعصب اور خود غرضی سے خالی تھے۔ بنا برئیں ہم نے اس کتاب میں اہل سنت کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا ہے اور شیعوں کی کتابوں اور مدارک سے بھی۔ بعض ایسے مطالب کہ جن کے نقل کرنے سے سنی مؤلفین نے اعتراض کیا ہے یا بطور اجمال اور اشارے کے نقل کیا ہے، ہم نے انہیں شیعوں کی کتابوں اور مدارک سے نقل کیا ہے۔ ابراہیم امینی، صفحہ نمبر 15 پر حصہ اول شروع ہو رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے ولادت سے ازدواج تک۔ ہر انسان کی شخصیت ایک حد تک اس کے خاندان اور اپنے ماں باپ کے اخلاق اور جس ماحول میں وہ نشو و نما پاتا ہے اس کی زندگی سے وابستہ ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو کسی انسان کی شخصیت کی داغ بیل ڈالتے ہیں اور اسے اپنے روحی قالب اور اخلاق میں ڈال کر معاشرے کے سپرد کرتے ہیں، کہ در حقیقت کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک فرزند اپنے ماں باپ کے اسوے کا پورا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے باپ کی تعریف و توصیف و وضاحت اور تشریح کسی محتاج نہیں
کیونکہ پیغمبر اسلام کا فوق العادہ شخصیت کا مالک ہونا اور آپ کی عظمت روحی اور پسندیدہ اخلاق اور بلند ہمت اور فداکاری کسی مسلمان فرد پر بلکہ کسی بھی با اطلاع انسان پر مخفی نہیں ہے۔ آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خداوند عالم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اگر ہم یہاں پیغمبر اسلام کی تعریف اور توصیف اور اخلاق کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو اصل مطلب سے دور ہٹ جائیں گے۔ ہیڈنگ ہے فاطمہ علیہ السلام کی ماں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ بنت خویلد تھیں۔ جناب خدیجہ قریش کے ایک شریف اور معزز خاندان میں پیدا ہوئیں اور اسی ماحول میں پرورش پائی۔ آپ کے خاندان کے سارے افراد دانشمند اور اہل علم تھے۔ وہ خانہ کعبہ کی حمایت کرنے والوں میں شمار ہوتے تھے۔ جس زمانے میں یمن کے بادشاہ تبع نامی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اکھاڑ کر یمن لے جانے کا ارادہ کیا تھا تو جناب خدیجہ کے والد ہی تھے جو ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کی فداکاری اور مبارزے کے نتیجے میں تبع نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا اور حجر اسود سے معترض نہ ہوا۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے۔ کتاب کا نام دیا گیا ہے الروز الانف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب خدیجہ کے خاندان والے صاحب فکر اور گہری سوچ کے مالک اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین کے گرویدہ تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے خدیجہ کی تجارت۔ گرچہ تاریخ نے جناب خدیجہ کی زندگی کے جزیات محفوظ نہیں کیے، لیکن جو کچھ بعض تاریخوں سے ملتا ہے اس سے آپ کی شخصیت واضح ہو جاتی ہے۔ ملتا ہے کہ جناب خدیجہ نے جوانی کی ابتدا میں عتیق بن عامر نامی شخص سے شادی کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد عتیق فوت ہو گیا اور جناب خدیجہ کے لیے بہت زیادہ مال و دولت چھوڑ گیا۔ آپ نے ایک مدت تک شوہر نہیں کیا، لیکن بنی تمیم کے ایک بڑے آدمی ہند بن بناس سے آپ نے بعد میں شادی کر لی، لیکن یہ ہند بھی جوانی کے عالم میں فوت ہو گیا اور جناب خدیجہ کے لیے کافی ثروت چھوڑ گیا۔ ایک ایسی بات کہ جس سے جناب خدیجہ کی بزرگی اور بلند ہمتی اور آزادی اور استقلال نفس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ کو پہلے شوہر اور دوسرے شوہر سے جو بے پناہ دولت ملی تھی اسے آپ نے یوں ہی روک نہیں رکھا تھا اور نہ ہی اسے ربا اور سود پر اٹھا دیا تھا کہ جو اس زمانے میں مروج اور عام کاروبار شمار ہوتا تھا، بلکہ آپ نے اسے تجارت میں لگا دیا اور اس کے لیے آپ نے دیانتدار افراد کو ملازم رکھا اور ان کے ذریعے سے تجارت کرنی شروع کر دی۔ آپ نے جائز تجارت کے ذریعے بہت زیادہ دولت کمائی۔ لکھا ہے کہ ہزاروں اونٹ آپ کے نوکروں کے ہاتھوں میں تھے جن سے وہ مصر، شام اور حبشہ میں تجارت کرتے تھے۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے بحار الانوار، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 22۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ ایک شریف اور مالدار عورت تھیں۔ وہ ایسی سرمایہ دار تھیں کہ جو تجارت کیا کرتی تھیں۔ بہت سے افراد ان کے یہاں ملازمت کرتے تھے جو آپ کے لیے تجارت کیا کرتے تھے۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا سیرت ابن ہشام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199۔ اگلی ہیڈنگ ہے مستقل مزاج عورت۔ جناب خدیجہ کی روشن زندگی کا برجستہ نقطہ آپ کا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازدواج کا قصہ ہے۔ جب آپ کے پہلے اور دوسرے شوہر وفات پا گئے تو آپ میں ایک مستقل مزاجی اور مخصوص قسم کی آزادی پیدا ہو گئی۔ آپ عاقل ترین اور رشید ترین مردوں سے جو تجارت میں ماہر تھے شادی کرنے پر بھی حاضر نہیں ہوتی تھیں، حالانکہ آپ سے شادی کرنے کے خواہش مندوں میں خاندانی لحاظ سے نجیب اور بہت زیادہ سرمایہ دار ہوتے تھے اور اس بات پر تیار تھے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ گراں مہر ادا کر کے بھی شادی کر لیں، لیکن آپ بہت سختی سے شادی کی مخالفت کیا کرتی تھیں۔ لیکن دلچسپ اور جاذب نظر نقطہ یہ ہے کہ یہی خدیجہ جو اشراف عرب اور سرمایہ داروں سے شادی کرنے پر تیار نہ ہوتی تھیں، کمال شوق اور فراغ دلی سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
جو یتیم اور تہی دست تھے شادی کر لیتی ہیں۔ جناب خدیجہ ان عورتوں میں سے نہ تھیں کہ جس کا چاہنے والا کوئی نہ ہو، بلکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے خواستگار بڑی شخصیت کے مالک اور معزز لوگ تھے، بلکہ بادشاہ اور سرمایہ دار آپ کے پاس شادی کرنے کی خواہش لے کر آتے اور آپ ان سے شادی کرنے پر راضی نہ ہوتی تھیں۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ازدواج کرنے پر نہ فقط راضی ہوئیں بلکہ خود انہوں نے بہت زیادہ اصرار اور علاقہ مندی سے اس کی پیشکش کی اور حق مہر کو بھی اپنے مال سے ہی قرار دیا، جبکہ یہی چیز آپ کے لیے استہزاء اور سرزنش کا باعث بھی بنی۔ جبکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ عورتیں اکثر مال اور زندگی کی آرائش اور تجملات سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں، اور ان کی انتہائی خواہش ہوتی ہے کہ مالدار اور آبرومند شوہر انہیں نصیب ہو تاکہ اس کے گھر میں آرام اور عیش و نوش کی زندگی بسر کریں۔ تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جناب خدیجہ شادی کرنے میں کوئی اعلیٰ فکر اور سوچ رکھتی تھیں اور کسی غیر معمولی برجستہ شوہر کے انتظار میں تھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جناب خدیجہ مالدار شوہر نہیں چاہتی تھیں، بلکہ وہ کسی روحانی لحاظ سے برجستہ شخصیت کی تلاش میں تھیں جو اس جہان کو بدبختی اور جہالت کے گرداب سے نجات دینے والا ہو۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ جناب خدیجہ نے بعض دانشمندوں سے سن رکھا تھا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر الزمان ہوں گے، اور آپ کو اس مطلب سے عقیدت بھی ہو چکی تھی۔ جب آپ نے جناب محمد کو اپنی تجارت کا امین منتخب کیا، اور شاید ایسا بھی امتحان لینے کے لیے کیا ہو تاکہ دانشمندوں کی پیش گوئی کو اس ذریعے سے آزما سکیں، تو اپنے غلام میسرہ کو تجارت کے سفر کا ناظر قرار دیا، اور اس غلام نے آ کر اس سفر کے دوران جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات اور حوادث عجیبیہ کو جناب خدیجہ کے سامنے نقل کیا۔ تب اس نجیب اور شریف عورت نے اپنی مطلوب و گمشدہ شخصیت اور متاع کو پا لیا تھا۔ اسی لیے جناب خدیجہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اظہار کر دیا کہ اے محمد، میں نے تجھے شریف اور امین اور خوش خلق اور سچا پایا ہے، میری خواہش ہے کہ میں آپ سے شادی کروں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر اپنے چچاؤں سے کیا۔ وہ خواستگاری کی غرض سے جناب خدیجہ کے چچا کے پاس گئے اور اپنے مقصد کا ایک خطبے کے درمیان اظہار کیا۔ جناب خدیجہ کے چچا ایک دانشمند انسان تھے، چاہتے تھے کہ اس کا جواب دیں لیکن اچھی طرح بات نہ کر سکے، تو خود جناب خدیجہ فرط شوق سے فصیح زبان سے گویا ہوئیں اور کہا، اے چچا، اگرچہ آپ گفتگو کرنے میں مجھ سے سزاوار تر ہیں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ صاحب اختیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگیں، اے محمد، میں اپنی ترویج آپ سے کر رہی ہوں، اور اپنا حق مہر میں نے اپنے مال میں قرار دیا ہے۔ آپ اپنے چچا سے کہہ دیں کہ عروسی کے لیے، ولیمے کے لیے اونٹ ذبح کریں۔ اور اس بات کا ریفرنس موجود ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 202 اور بحار الانوار کی بھی جلد نمبر 16 کے صفحہ نمبر 14 پر۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو واسطہ قرار دیا تاکہ وہ آپ کی شادی جناب محمد سے کرا دیں۔ جب ورقہ نے جناب خدیجہ کو یہ بشارت سنائی کہ میں نے جناب محمد اور ان کے رشتہ داروں کو آپ سے شادی کرنے پر راضی کر لیا ہے، تو جناب خدیجہ نے اس کی بہت بڑی خدمت پر اسے ایک خلعت عطا کیا جس کی قیمت 500 اشرفی تھی۔ جب جناب محمد آپ کے گھر سے باہر نکلنے لگے تو جناب خدیجہ نے عرض کی کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں، آپ جس وقت چاہیں اس گھر میں تشریف لائیں۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے بحار الانوار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 65۔ پیغمبر علیہ السلام کے لیے یہ شادی بہت اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ ایک طرف تو آپ خود فقیر اور خالی ہاتھ تھے، اسی وجہ سے، اور دوسری بعض وجوہ سے آپ 25 سال کی عمر تک شادی نہ کر سکے تھے، اور دوسری طرف آپ کے پاس کوئی گھر نہ تھا اور تنہا تھے، اور تنہائی کا آپ کو احساس ہوا کرتا تھا۔ اس مبارک شادی سے آپ کا فقر دور ہو گیا اور آپ کو ایک بہترین مشیر اور غمگسار بھی مل گیا۔
آگے اگلی ہیڈنگ ہے فداکار عورت۔ جی ہاں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ نے باصفا اور گرم زندگی کی بنیاد ڈالی۔ پہلی عورت جو جناب رسول خدا پر ایمان لائیں جناب خدیجہ تھیں۔ اس باعظمت خاتون نے اپنے تمام مال اور بے حساب ثروت کو بغیر کسی قید اور شرط کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں دے دیا۔ جناب خدیجہ ان کوتاہ فکر عورتوں میں سے نہ تھیں جو معمولی مال اور استقلال کے دیکھنے سے اپنے شوہر کی پرواہ نہیں کرتیں اور مال کو شوہر پر خرچ کرنے سے دریغ کرتی ہیں۔ جناب خدیجہ پیغمبر علیہ السلام کے عالی مقصد سے باخبر تھیں اور آپ سے عقیدت بھی رکھتی تھیں، لہٰذا اپنے تمام مال کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں دے دیا اور کہا کہ آپ جس طرح مصلحت دیکھیں اس کو خدا کے دین کی ترویج اور اشاعت میں خرچ کریں۔ ہشام نے لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب خدیجہ سے بہت زیادہ محبت تھی اور آپ ان کا احترام کرتے تھے اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ وہ رشید اور روشن فکر خاتون آپ کے لیے ایک اچھا وزیر اور مشیر تھیں۔ پہلی عورت جو آپ پر ایمان لائیں جناب خدیجہ تھیں۔ جب تک آپ زندہ رہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے تذکرۃ الخواص سبط ابن جوزی، چھاپ نجف 1382 سن 1382، صفحہ نمبر 302۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب پیغمبر علیہ السلام جناب خدیجہ کا اتنی اچھائی سے ذکر کرتے تھے کہ ایک دن میں نے عرض کر ہی دیا کہ یا رسول اللہ، خدیجہ ایک بوڑھی عورت تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کی ہے۔ پیغمبر اسلام غضبناک ہوئے اور فرمایا، خدا کی قسم اللہ نے اس سے بہتر مجھے عطا نہیں کی۔ خدیجہ اس وقت ایمان لائیں جب دوسرے کفر پر تھے۔ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب دوسرے میری تکذیب کرتے تھے۔ اس نے بلا عوض اپنا مال میرے اختیار میں دے دیا جبکہ مجھے محروم رکھتے تھے۔ خدا نے میری نسل اس سے چلائی۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس کے بعد خدیجہ کی کوئی برائی نہیں کروں گی۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 303۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب جبرائیل پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے تو عرض کرتے تھے کہ خدا کا پیغام جناب خدیجہ کو پہنچا دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ بہت خوبصورت قصر بہشت میں تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ اس بات کا ریفرنس بھی موجود ہے کتاب تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 302 پر۔ اگلی ہیڈنگ ہے اسلام کا پہلا خانوادہ۔ اسلام میں پہلا گھر اور کنبہ کہ جس کی بنیاد پڑی وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ کا گھر تھا۔ اس گھر کا خانوادہ 3 افراد پر مشتمل تھا، جناب رسول خدا، جناب خدیجہ اور حضرت علی۔ یہ گھر انقلاب اسلامی جو عالمی انقلاب کا مرکز تھا اس پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ اس کے وظائف بہت زیادہ سخت تھے کیونکہ اسے کفر اور بت پرستی سے نبرد آزما ہونا تھا۔ توحید کے دین کو دنیا میں پھیلانا تھا۔ تمام عالم میں اس ایک گھر سے سوا کوئی اسلامی گھر موجود نہ تھا، لیکن توحید کی پہلی چھاؤنی کے فداکار سپاہیوں کا مصمم یہ ارادہ تھا کہ دنیا والوں کے دلوں کو فتح کر کے ان پر عقیدہ توحید کا پرچم لہرائیں گے۔ یہ طاقتور چھاؤنی ہر قسم سے لیس اور مسلح تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سردار تھے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ یہ ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 4۔
آپ جناب خدیجہ کو بہت چاہتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی سہیلیوں کو معزز سمجھتے تھے۔ انس کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ لایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اسے فلاں عورت کے گھر لے جاؤ کیونکہ وہ جناب خدیجہ کی سہیلی تھی۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380۔ اس گھر کی داخلی مدیر اور سردار جناب خدیجہ تھیں۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد اور مقدس ہدف پر پورا ایمان رکھتی تھیں اور اس مقدس ہدف تک پہنچنے کے لیے کسی بھی کوشش اور فداکاری سے دریغ نہیں کرتی تھیں۔ اپنی تمام دولت کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں دے رکھا تھا اور عرض کیا تھا کہ یہ گھر اور اس کا تمام مال آپ کا ہے اور میں آپ کی کنیز اور خدمت گزار ہوں۔ مصیبت کے وقت جناب رسول خدا کو تسلی دیا کرتی اور ہدف تک پہنچنے کی امید دلایا کرتی۔ اگر کفار آپ کو آزار اور تکالیف پہنچاتے اور آپ گھر میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ کی محبت اور شفقت کی وجہ سے تمام پریشانیوں کو فراموش کر دیتے تھے۔ سخت حوادث اور مشکلات میں اس باہوش اور رشید خاتون سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، اس مہر و محبت کے ماحول کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ مستحکم ہو جاتا تھا۔ اس قسم کے فداکار ماں باپ کے باصفا گھر اور گرم خانوادگی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا متولد ہوئیں۔ یہاں پر ہم اپنی گفتگو روکتے ہیں صفحہ نمبر 25 پر۔ اگلی ہیڈنگ انشاءاللہ اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔